آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو سننے میں بھی حیران کن ہے اور سوچنے پر انسان کو اپنے زمانے کے بارے میں گہری فکر میں ڈال دیتا ہے۔ اور وہ موضوع ہے وہ پیش گوئیاں جو صدیوں پہلے بیان کی گئی لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ یہ انسان کو آنے والے حالات کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت سی ایسی باتیں پہلے ہی بتا دی تھی جو قیامت سے پہلے کے زمانے میں ظاہر ہوں گی، تاکہ مسلمان جب وہ حالات دیکھے تو حیران نہ ہو بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے، خاص طور پر وہ علاقے جو کبھی سادہ صحراؤں پر مشتمل تھے، وہاں آج آسمان کو چھوتی عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور ہر ملک اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی عمارت دنیا میں سب سے اونچی ہو۔ اسی طرح ایک اور بات جو احادیث میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ زمانہ تیزی سے گزرنے لگے گا اور وقت میں برکت کم ہو جائے گی۔ آج کے دور میں تقریباً ہر شخص یہی کہتا نظر آتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ مہینے اور سال اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے چند دن ہو، حالانکہ انسان کے پاس پہلے سے زیادہ سہولیات اور ٹیکنالوجی موجود ہے، مگر اس کے باوجود سکون اور وقت کی برکت کم ہوتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات بھی بیان فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، ایسے فتنے جن میں انسان کو حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو پوری دنیا میں نظریاتی جنگیں، سیاسی کشمکش، میڈیا کی شورش اور سوشل میڈیا کے جھگڑے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ عام انسان کے لیے حقیقت تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر طرف مختلف آوازیں ہیں اور ہر شخص اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ قتل و غارت اس قدر بڑھ جائے گی کہ قاتل کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا۔ جب ہم دنیا کی مختلف علاقوں میں ہونے والی جنگوں، دہشت گردی اور بے مقصد خونریزی کو دیکھتے ہیں تو یہ الفاظ ہمیں بہت قریب محسوس ہوتے ہیں۔ ایک اور پیشگوئی یہ بھی بیان کی گئی کہ امانت داری کم ہو جائے گی اور خیانت عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کھونے لگیں گے۔ آج معاشرے کی حالت دیکھ لیں، کاروبار ہو یا سیاست یا روزمرہ کے معاملات، اکثر لوگ یہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ سچائی اور دیانت کم ہوتی جا رہی ہے اور دھوکہ دہی بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو احادیث میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتابیں ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل علم رکھنے والے لوگ کم ہوتے جائیں گے، جبکہ بغیر علم کے بات کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم موجودہ دور کو دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ہر شخص خود کو ماہر سمجھ کر رائے دیتا نظر آتا ہے، چاہے اس کے پاس صحیح علم ہو یا نہ ہو۔ ایک اور حیران کن نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ موسیقی اور فحاشی عام ہو جائے گی اور لوگ اس سے برا سمجھنے کے بجائے معمول کی چیز سمجھنے لگیں گے۔ آج کے دور میں میڈیا اور تفریحی صنعت کو دیکھ لیں تو یہ بات بھی واضح محسوس ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے معیوب سمجھی جاتی تھیں آج انہیں ایک عام
اور معمولی سمجھا جانے لگا ہے۔ ناظرین، ان تمام نشانیوں کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان ڈر جائے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کا جائزہ لے، کیونکہ جب دنیا میں فتنے بڑھتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت صبر، ایمان اور صحیح راستے پر قائم رہنے کی ہوتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر مشکل زمانے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو سچائی اور حق پر قائم رہتے ہیں، اور اللہ تعالی انہی لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو دیکھ کر صرف افسوس نہ کریں، بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی عبادات کو بہتر بنائیں، سچائی اور دیانت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اللہ تعالی سے مضبوط تعلق قائم کریں، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کے قریب رہے۔ اگر اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو اس سے ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان نشانیوں کو سمجھ سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔